الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے 11ویں شریف۔ رائٹر شہراز شوکت لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہر خاص و عام 11ویں والے پیر کی نسبت سے جانتا ہے۔ لوگ عموماً اسلامی مہینے کی ہر 11 تاریخ کو کھانا پکا کر غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود اسلامی مہینے کی 12 تاریخ کو لنگر کا خصوصی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ہر خاص و عام کو دعوت لنگر کھانے کی اور لوگوں کو واعظ فرمایا جاتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ سننے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں میں ایک آیت کا حوالہ دیتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جب ایک عرصے تک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ماہ کی 12 تاریخ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، واعظ کیا اور غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا، تو اللہ نے کیا کیا کہ اپنے پیارے ولی کا ذکر بلند کر دیا کہ قیامت تک لوگ ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ 11ویں کی نیاز دلاتے رہیں گے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے رزق میں اضافے کے لیے بھی باقاعدگی سے ہر ماہ ختم دلاتے اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں فراوانی پیدا کرتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو 11ویں والا کیوں بولتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود 12 تاریخ کو لنگر اور واعظ فرماتے تھے، پھر ان کے ماننے والوں نے ان کے نام کی نیاز 11 تاریخ کو دینی شروع کر دی۔ حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الثانی کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کرتے تھے۔ اسی طرح مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبوترا دیکھا جس میں بہت سے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ حلقہ باندھ کر مراقبے میں ہیں، اور ان کے درمیان حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ 2 زانو اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ استغنا ما سوائے اللہ اور کیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہے۔ پھر یہ سب حضرات کھڑے ہو گئے اور چل دیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ کو نہایت عزت اور عظمت کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں، تو جواب ملا کہ یہ خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک حجرہ شریف ظاہر ہوا جو نہایت ہی صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ تمام باکمال بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ آج حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، ہم سب عرس پاک کی تقریب پر تشریف لے گئے ہیں۔ جبکہ اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی سفر کی تکمیل کے لیے پہلے 10 جگہ بیعت کی، لیکن کامیت نہ ملی، تو پھر آپ 11ویں جگہ خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہوئے اور کامل اکمل فقیر ہوئے، اور پھر آپ جہاں پہلے 10 جگہ مرید ہوئے تھے ان کو اپنا مرید کیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ رہتی دنیا تک کے اولیاء تک پہ برتری ثابت کرتا ہے کہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر آپ رضی اللہ عنہ کی ولایت کو تسلیم کیے بنا منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے تمام زمانے کے اللہ والے ہر ماہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ختم ضرور دلاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔